بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ قرآن عربی لیول 2 کا سبق نمبر 4 آج ہم پڑھیں گے، اور اس سبق میں ہم اجوف واوی کے بارے میں سیکھیں گے کہ اجوف واوی کیا ہے، کیسا ہوتا ہے، قرآن پاک میں اس کا استعمال کتنی بار ہے، اور پہچان اور اس کا ترجمہ کرنے کا طریقہ کیا ہے۔ پچھلے سبق میں ہم نے مثال واوی پڑھا، اور میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ عربی گرامر میں کچھ حروف کمزور ہیں، اور کمزور حروف 3 ہیں۔ ان کو حروف علت یا حروف مدہ اور انگلش میں واولز کہا جاتا ہے۔ یہ کمزور حروف دباؤ پڑنے پر غائب بھی ہو جاتے ہیں، اور یہ 3 حرف ہیں، واو، الف اور یا۔ اس سے متعلق آپ پیچھے 2 لیکچر لے چکے ہیں، مثال واوی اور مثال یائی کے بارے میں۔ اجوف وہ لفظ ہے، وہ فعل ہے، وہ ورب ہے جس کا دوسرا حرف کمزور ہو۔ مثال وہ فعل جس کا پہلا حرف کمزور ہو، اجوف جس میں دوسرا حرف کمزور ہو۔ اور اجوف کی بھی ایسے ہی 2 قسمیں ہیں جیسے مثال کی۔ اگر وہ دوسرا حرف جو کمزور ہے واو ہے تو اسے اجوف واوی کہتے ہیں، اور اگر وہ دوسرا حرف جو کمزور ہے وہ یا ہے تو اسے اجوف یائی کہتے ہیں۔ آج کے سبق میں ہم اجوف واوی کے بارے میں پڑھیں گے۔ یاد رکھیں، اجوف واوی کہ قرآن پاک میں 116 افعال استعمال ہوئے، لیکن ان کا استعمال مختلف صیغوں اور شکلوں میں 5366 بار ہوا ہے۔ اس لیے پوری توجہ سے آج کے سبق کو سمجھیے۔ تمام وہ دوست جو اس چینل پہ نئے ہیں اور انہوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، ان سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، اور اس کے ساتھ نظر آنے والے بیل کے آئیکن پہ کلک کرنا مت بھولیں۔ چونکہ اجوف واوی قرآن پاک میں یہ 116 الفاظ آئے ہیں جن کا استعمال 5366 بار تقریباً ہوا ہے۔ آج کے سبق میں کچھ الفاظ میں آپ کو سمجھا دوں گا، باقی آپ خود کوشش کریں گے زیادہ سے زیادہ پریکٹس کرنے کی۔ دیکھیں، آپ کے سامنے 2 سانچے بنے ہوئے ہیں۔ پہلا تاب، اس نے توبہ کی، یہ اجوف ہے، اجوف واوی ہے، اصل میں ہے تاواب، کیونکہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں کہ یہ جو اجوف، یہ جو حروف علت اور کمزور حرف ہیں، یہ ایک جماعت کی شکل میں کام کرتے ہیں، یعنی ایک دوسرے کی شکل تبدیل کرتے رہتے ہیں، ٹیم ورک ہے ان کا۔ واو کبھی الف کی شکل اختیار کر لیتا ہے، کبھی یا کی شکل اختیار کر لیتا ہے، ایسے یا کبھی الف کی شکل میں آ جاتا ہے، اور کبھی یہ بالکل غائب ہو جاتے ہیں۔ تو تاب، یہ تاوابہ ہے، اس میں واو نے الف کی شکل اختیار کی، اس نے توبہ کی۔ اس روٹ اور مادہ سے قرآن پاک میں 87 الفاظ آئے ہیں۔ دوسرا لفظ خوف، وہ ڈرا، اس روٹ اور مادہ سے قرآن پاک میں 117 الفاظ آئے ہیں۔ یہاں بھی دیکھیں واو نے الف کی شکل اختیار کی ہے۔ فاز، وہ کامیاب ہوا، اس روٹ اور مادہ سے قرآن پاک میں 29 الفاظ آئے ہیں۔ یہاں بھی واو نے الف کی شکل اختیار کی ہے۔ اگلا لفظ عاد، اس نے پناہ مانگی، جیسے اعوذ ہم پڑھتے ہیں نا، اعوذ باللہ، وہ بھی اجوف واوی ہے۔ تو عاد، اس میں واو نے الف کی شکل اختیار کی ہے۔ اس روٹ اور مادہ سے قرآن پاک میں 12 الفاظ آئے ہیں۔ مات، وہ مرا، وہ فوت ہوا، یہ بھی اجوف واوی ہے، یہاں بھی واو نے الف کی شکل اختیار کی ہے۔ اس روٹ اور مادہ سے قرآن پاک میں 145 الفاظ آئے ہیں۔ صوم، وہ اس نے روزہ رکھا، یہ بھی اجوف واوی ہے۔ اس روٹ اور مادہ سے قرآن پاک میں 13 الفاظ آئے ہیں۔ تو اجوف وہ فعل ہے جس کے درمیان والا حرف کمزور ہو۔ اجوف کے 116 افعال میں 3 فعل بہت زیادہ استعمال ہوئے، وہ 3 فعل ہی 3660 بار قرآن پاک میں آئے۔ ٹوٹل اجوف واوی کے 5366 ہیں، لیکن ان میں 3 فعل کا استعمال بہت زیادہ ہے جو آپ کے سامنے ہے۔ پہلا ہے کان، وہ ہوا، کانا کا معنی میں ہوا بھی آتا ہے، تھا بھی آتا ہے۔ اس روٹ اور مادہ سے قرآن پاک میں 1388 الفاظ آئے ہیں۔ دوسرا ورب جو زیادہ استعمال ہوا ہے وہ ہے قام، وہ کھڑا ہوا، قاومہ ہے، واو نے الف کی شکل اختیار کی۔ اس روٹ اور مادہ سے قرآن پاک میں 553 الفاظ آئے ہیں۔ قال، اس نے کہا، یہ 1719 بار اس روٹ اور مادہ سے قرآن پاک میں الفاظ آئے ہیں۔ اب ان میں سے پہلا لفظ آپ لیں، اس سے ہم افعال بناتے ہیں۔ کان، تو اس سے آپ اگر گردان بنائیں گے تو دیکھیں، یا ان کی پہلے ایک مثال قرآن پاک سے دیکھ لیں، پھر مزید مشق کریں گے۔ جیسے آپ کے سامنے ہے کان، انہو کان توابا، ان بے شک، ہو وہ، کان جب یہ اللہ کے لیے، دیکھیں یہاں اللہ، اس ہو ضمیر سے مراد ہے اللہ تعالیٰ، بے شک وہ اللہ، کان جب یہ اللہ کے لیے
کسی جملے میں استعمال ہو تو اس کا معنی ہوگا ہے. بے شک وہ ہے توابا بہت معاف کرنے والا، بہت توبہ قبول کرنے والا. قام اس کا معنی کھڑا ہوا، جیسے سورہ جن آیت 19 لما جب قام کھڑا ہوا. عبد اللہ اللہ کا بندہ. قال اس کا معنی کہا. وَإِذْ اور جب قال کہا ربک آپ کے رب نے للملائکہ فرشتوں سے. اب ان تین افعال میں پہلے ہم کانا کو لے کر اس سے جو 8 گردانیں بنتی ہیں اس کو بنا کے مشق کرتے ہیں. پہلی ماضی کی کانا کانا کانو کنت، اس سے مخاطب جو بنے گا کنت کنتما کنتم کنتو کننا. یہ کننا ہے لیکن پڑھا اسے جاتا ہے کننا، کیونکہ 2 حرف ایک جنس کے آ جائیں تو پڑھے نہیں جاتے، ان کے اوپر تشدید آ جاتی ایک کے اوپر ہی. یہ گردانے آپ کے لیے یاد کرنا بہت ضروری ہیں، پھر جہاں بھی آئے گا آپ کے لیے ترجمہ کرنا آسان. کانا وہ تھا، کانا وہ 2 تھے، وہ سب تھے، آپ تھے، آپ 2 تھے، آپ سب تھے، اسی طرح آخر تک. اس سے فعل مضارع یکون آئے گا. کانا یکون، ناصر ینصر اسی سے ہے یہ. یکون یکونان یکونون، تکون تکونان تکونون، اکون نکون. یکون وہ ہوتا ہے، یکونان وہ 2 ہوتے ہیں، تکون آپ ہوتے ہیں، اسی طرح آخر تک آپ ترجمہ کریں. تو اس کے ترجمے میں نے عرض کیا ہوا ہے یا تھا تھے وغیرہ آتا ہے. اس سے امر آئے گا کانا سے کن، جیسے ہم نے ابھی پڑھا نا کہ یہ جو کمزور حروف ہیں ان پہ دباؤ پڑے تو یہ غائب بھی ہو جاتے ہیں. تو جیسے دیکھیں کن کے اندر غائب ہو گیا وہ کن، کونا کونو کونی کونا کن، یعنی حکم سنتے ہی غائب. کن ہو جا، اللہ کے ارادے کا نام وجود ہے، اللہ کہتے ہیں کن ہو جا تو چیز ہو جاتی ہے. کونا ہو جاؤ تم 2، کونو ہو جاؤ تم سب، اسی طرح آخر تک ترجمہ. نہیں اس سے آئے گی لا تکن، یہاں بھی واو آتے ہی حکم پڑا تو دباؤ پڑتے ہی واو ختم ہو گئی. لا تکونا لا تکونو لا تکونی لا تکونا لا تکن، نہ ہو آپ ایک، نہ ہو آپ 2، آخر تک اسی طرح آپ پڑھیں. اور اس میں فاعل آئے گا کائنن کائنانی کائنون، اور کائنتن کائنتان کائناتن. مفعول آئے گا مکونن مکونان مکونون مکونتن مکونتان مکوناتن. یہاں ایک اور بڑی اہم بات ہے، یہ جو کانا والا فعل ہے یہ دوسرے فعلوں کے ساتھ بھی مل کر آتا ہے. فعل ماضی کے ساتھ بھی مل کے آتا ہے، فعل مضارع کے ساتھ بھی. جیسے یہاں آپ اسے فعل مضارع سے ملائیں، کانا یعمل فعل مضارع، کانا یعمل تو اس کا معنی ہوگا وہ عمل کرتا تھا، وہ کام کرتا تھا. فعل مضارع تثنیہ ہوگا تو یہ بھی تثنیہ، کانا یعملان وہ 2 کام کرتے تھے. کانو یعملون، جیسے ہم انگلش میں واز ور یوز کرتے ہیں نا تھا تھے کے لیے، ایسے عربی میں کانا یوز ہوتا ہے. یہ فعل کے ساتھ لگے گا کہ دوبارہ ترجمہ تھے تھا والا ہوگا. کانو یعملون وہ سب کام کرتے تھے. کنت تعمل کنتما تعملان کنتم تعملون کنت اعمل کننا نعمل، ہم سب کام کرتے تھے. پوری گردان آپ پڑھیں اور گردان پڑھ کے لفظ کانا اس کا اصل مطلب تھا ہے، لیکن جب یہ لفظ اللہ کے ساتھ آئے گا تو اس کا مطلب تھا نہیں بلکہ ہے ہوگا. جیسے وَكَانَ اللَّهُ اور ہے اللہ، عَلِيمًا جاننے والا، حکیمًا حکمت والا. اجوف واوی میں زیادہ استعمال ہونے والے افعال میں دوسرا فعل ہے قام. اس کی بھی آپ گردانے پڑھیں. قام وہ کھڑا ہوا، قام وہ 2 کھڑے ہوئے، قاموا وہ سب کھڑے ہوئے، قمت وہ آپ کھڑے ہوئے، قمتما آپ 2 کھڑے ہوئے، قمتم آپ سب کھڑے ہوئے، قمت میں کھڑا ہوا، قمنا ہم سب کھڑے ہوئے. اس سے فعل مضارع آئے گا یقوم یقومان یقومون، تقوم تقومان تقومون، اقوم نقوم. آپ اس سے مؤنث بھی بنا لیں، قامت قامتا قمنا قمتی قمتما قمتن قمت قمنا. اور یقوم سے بھی تقوم تقومان یقمنا، تقومین تقومان تقمنا، اقوم نقوم. ایسے ہی اس سے آپ اس میں امر بنائیں تو امر اس سے آئے گا قم، جیسے وہاں آیا تھا نا کن، ایسے قم، یہاں واو غائب ہو گئی، یعنی امر آتے ہی دباؤ پڑنے سے یہ واو ختم. قم قوما قومو قومی قوما قمنا. اسی طرح اس سے نہیں آئے گا لا تقم نہ کھڑے ہو آپ ایک، لا تقوما لا تقومو لا تقومی لا تقوما لا تقمنا.
اور اس سے اسم فاعل آئے گا قائم، کھڑا ہونے والا وہ ایک، قائمان، قائمون، قائمۃ، قائمتان، قائمات، اور اس میں مفعول آئے گا مقوم، کھڑا کیا ہوا، مقوم، مقومان، مقومون، آخر تک پڑھیں بھی اور ساتھ ترجمہ بھی کریں۔ تیسرا زیادہ استعمال ہونے والا ورب ہے قال، قال، قالوا، قلت، قلتما، قلتم، قلت، قلنا، قال کہا اس ایک نے، قال کہا ان دو نے، قالوا ان سب نے کہا، آپ نے کہا، آپ دو نے کہا، آپ سب نے کہا۔ اس سے اسی طرح مؤنث بھی بنائے، قالت، قالتا، قلنا، قلتی، قلتما، قلتن، اور فعل مضارع اس سے آئے گا یقول، وہ کہتا ہے، یقولان، وہ دو کہتے ہیں، یقولون، وہ سب کہتے ہیں، تقول، آپ کہتے ہیں، تقولان، آپ دو کہتے ہیں، تقولون، آپ سب کہتے ہیں، اقول، میں کہتا ہوں، نقول، ہم سب کہتے ہیں۔ اسی طرح آپ ان کے شروع میں کانا لگا کے بھی مشق کریں، کانا قال، اس نے کہا تھا، کانا قال، ان دونوں نے کہا تھا۔ ایسے یقولو کے شروع میں کانا یقول، وہ کہتا تھا، آپ کانا لگا کے بھی مشق کریں۔ اس سے امر آئے گا قل، قولا، قولو، قولی، قولا، قلنا، کہو آپ ایک، کہو آپ دو، کہو آپ سب، کہو آپ ایک عورت، کہو آپ دو عورتیں۔ تو سیدھی سچی بات ہی ایمان والوں کو کہنی چاہیے۔ نہیں آئے گی لا تقل، لا تقولا، لا تقولو، لا تقولی، لا تقولا، لا تقلنا، لا تقل، مت کہو، یعنی گناہ والی بات نہیں کہنی چاہیے، کیونکہ کرامن کاتبین بیٹھے ہوئے ہیں جو لکھ رہے ہیں۔ اسی سے اس میں فاعل آپ پڑھیں، قائل، قائلان، قائلون، قائلۃ، قائلتان، قائلات، کہنے والا وہ ایک مرد، کہنے والے وہ دو مرد، آخر تک۔ اس سے اس میں مفعول آئے گا مقول، کہی ہوئی ایک بات، مقولان، مقولون، مقولۃ، مقولتان، مقولات۔ تو یہ دیکھیں آپ یہاں بھی غور کریں کہ یہاں بھی واو کہیں حذف ہوا ہے، کہیں اس نے الف کی شکل اختیار کر لی ہے۔ اسی طرح یہ ہوگا، آپ مکمل یہ گردانے پڑھ کر ان پر مشق کریں، اور مزید بھی قرآن پاک سے سمجھ کے گر کوئی پڑھے تو نور علی نور ہے۔